اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت خان آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، ہم روزانہ دن میں 5 دفعہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی سنتے ہیں، اور روزانہ تقریباً ہم 5 دفعہ دن میں یہ سنتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی اذان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو ادا کرتے کرتے 22 فرزندان توحید نے جام شہادت نوش کیا، اور چشم فلک نے نہ تو اس سے پہلے ایسی اذان دیکھی اور نہ ہی اس کے بعد ایسی اذان دیکھی۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 13 جولائی 1931 کا، جب سینٹرل جیل سری نگر کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے اور عبدالوحید نامی ایک شخص کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت تھی، اور اس کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ تو ظہر کا وقت تھا۔ ایسے میں جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا تو ایک نوجوان نے ظہر کی اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے یہ اذان دی تو وہاں پر ڈوگرا راج کے جو غنڈے تھے، جو ان کے دستے کے لوگ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، گولی لگی اس کو، وہ نیچے گرا، تو ایسے میں فوراً دوسرا نوجوان اٹھا، اس نے آگے سے اذان کو کنٹینیو کیا اور اس کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس طرح جب تک اذان مکمل نہیں ہوئی تو 22 نوجوان اپنا جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے تھے، لیکن گولیاں کم پڑ گئیں، ان کے سینے کم نہیں ہوئے، اور 22 نوجوانوں نے اس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی اذان مکمل کی۔ تو یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ عظیم منظر تھا، اور آج 1931 سے لے کر اب تک ہر سال ہم یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں اور ان 22 فرزندان توحید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ پھر سے واقعہ کربلا کی یاد تازہ کی اور بتایا کہ اللہ اکبر کی جو کبریائی ہے، اس کی خاطر جو ایک مسلمان ہے وہ اپنا تن من دھن بھی قربان کرنے سے باز نہیں آتا، اور آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً جب تک یہ دنیا رہے گی ان 22 نوجوانوں کو خراج تحسین پیش ہوتا رہے گا۔ ان کے مورخ آنے والے دنوں میں بھی ان کی شان میں بہت سی باتیں لکھے گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے بدلے اپنی جان کا سودا کیا، اور آج بھی انہی 22 نوجوانوں کے وارثین مقبوضہ کشمیر میں جد و جہد آزادی جو ہے اس کی شمع اپنے خون سے روشن کر رہے ہیں۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں نوجوان جو ہیں روزانہ اپنے سینے پر پتھروں کے ذریعے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بھارتی غاصب افواج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر کوئی عورت بیوہ نہ ہو، جہاں پر کوئی بچہ یتیم نہ ہو، جہاں پر کسی عورت کا سہاگ نہ جڑا ہو۔ تو یہ تاریخوں کی ایک داستان ہے اور سرفروشوں کی یہ ایک عظیم داستان ہے، اور آج ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ان شہداء کو اور ان شہداء کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی کشمیری دنیا بھر میں، نہ صرف کشمیری بلکہ فلسطینی، افغانی اور جتنے بھی ایسے مسلمان ہیں جو طاغوت کے خلاف پنجہ آزما ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کامیاب لوگ ہیں، جانا سب نے ہے ایک نہ ایک دن، لیکن جس مقصد کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے، جو مقصد حیات تھا ان لوگوں کا، یقیناً انہوں نے نہ صرف اس کو اپنا مشن جانا بلکہ اس عظیم مقصد کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو ہم ان سب شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی ایسے برہان مظفر وانی کی صورت میں نوجوان جو کہ اپنے خون سے اس آزادی کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے مقصد تک پہنچیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر آزاد ہوگا اور بھارت کے لال قلعے پر بھی مسلمانوں کا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا خاص طور پہ۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات سوچنے کی یہ ہے، جو اہم بات میں آپ سے کروں گا، کشمیری تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کشمیری تو جد و جہد آزادی جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی، وہ بوڑھا نوجوان
جو اس ٹائم 80 سال سے زیادہ عمر کو ہو چکا ہے، لیکن پہاڑوں جیسی اس کی استقامت ہے، چٹانوں جیسا اس کا جذبہ ہے۔ اور آپ یاسین ملک کی بات کریں، سید علی گیلانی کی بات کریں، میر وائز عمر فاروق کی بات کریں، یہ لوگ تو اپنی جد و جہد آزادی کے لیے مکمل طور پر اپنے سر تن دھن کی بازی لگا چکے ہیں۔ لیکن اس تمام تر معاملے میں عالمی دنیا کا کردار کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو کہ ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو مغرب کے اندر تو اس پر فوراً ایکشن لیتا ہے۔ مشرقی تیمور ہو اس کے حوالے سے، یا جنوبی سوڈان ہو، وہاں پر ریفرینڈم کروا کے ان کو آزاد حیثیت دے دی جاتی ہے، لیکن برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دنیا بھر میں آج مسلمان جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، عالمی برادری کے یہ دوہرے معیار جو ہیں ہم سب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، عالمی برادری کے اوپر خود سوالیہ نشان ہے۔ اور بطور پاکستانی ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے، ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ کشمیریوں کا جہاں پر خون گرتا ہے ہم ان کے لیے خون تو نہیں گرا سکتے، کم از کم اپنا پسینہ ان کے لیے گرائیں۔ تو لہٰذا ایک دفعہ پھر سے ہم ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً امت کے یہ نوجوان جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور جو نوجوان اپنے خون کے ذریعے اس چمن کی آبیاری کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، یقیناً یہ نوجوان اس امت کے ماتھے کا جھومر ہیں، اس امت کے سر کا تاج ہیں، اور اس امت کا فخر ہیں۔ اور جب تک اس امت کے پاس ایسے نوجوان ہیں تو بھارت کیا، امریکہ کیا، اسرائیل کیا، یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کے جذبہ حریت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 60-70 سال گزرنے کے باوجود بھی بھارت بالکل بے بس ہے کشمیریوں کے آگے۔ اور اسی طرح فلسطین میں فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی جو ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کی جانب گامزن ہے۔ اسرائیل گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ افغانستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے شیر کس طرح وسائل سے بے لیس، وسائل کے بغیر کس طرح 58-59 ممالک کی جو افواج ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر سے اس سارے منظرنامے نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں، امت جو خاص طور پہ مسلمان ہوتا ہے، جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یقیناً اقبال کے اسی شعر کے مذاق یہ نوجوان شہادت کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں اور اپنی شہادت کو گلے سے لگا رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر سے یہ ثابت کیا ہے امت کے ان نوجوانوں نے کہ مومن جو ہے بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ جنگوں کے لیے صرف جذبہ ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جذبہ ایمان ہے تو پھر جس طرح غزوہ بدر میں 313 بھی ہزاروں کے لشکر پر غالب تھے، جذبہ ایمان ہو تو پھر جنگ میں لشکر نہیں دیکھے جاتے، جنگوں کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اقبال کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور ہماری دعا ہے کہ جتنی بھی دنیا بھر میں آزادی کی تحریکیں ہیں جو اس اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان کو کامیاب کرے، اور ہمیں بھی کسی نہ کسی حد تک ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔